قوموں کے جزا و سزا کے قانون میں آپ نے بتایا، جیسے ہم قرآن کی ہسٹری سے پڑھتے ہیں کہ وقت کے پیغمبر کی موجودگی جو ہے وہ اتمام حجت ہو جاتی ہے. پیغمبروں کے بعد انفرادی طور پہ یا بعد میں آنے والی قوموں کے لیے کیا پیغمبر کا قول یا فرمان اتمام حجت ہو سکتا ہے جزا و سزا کے قانون کے لیے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حجت تمام ہو جاتی ہے، یعنی یہ نوبت آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ اب کوئی عذر باقی نہیں رہا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے صرف بات کرنے کا طریقہ اختیار نہیں کیا ہوا کہ آپ سمجھائیں بجھائیں آپ واضح کریں، صرف یہ طریقہ نہیں اختیار کیا، اس کے لیے حسی مشاہدے تک لے گئے معاملے کو. اور رسولوں کی زندگی میں یہی کام وہ کرا دیتے ہیں. یعنی وہ کیا کرتے ہیں، وہ کسی فرد یا کسی گروہ کو منتخب کرتے ہیں اور منتخب کر کے جو جزا و سزا قیامت میں ہونی ہے وہ اس کے ساتھ دنیا میں کرنا شروع کر دیتے ہیں. فرد کے ساتھ بھی کرتے رہے ہیں جیسے اللہ نے رسولوں کے ساتھ کیا، قوم کے ساتھ بھی کرتے رہے، کر رہے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے. اور وہ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل ہیں، یعنی ان کے ساتھ دنیا میں جزا و سزا کا معاملہ کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے اتمام حجت کا عمل اللہ تعالیٰ کی طرف سے مستقلاً جاری ہے. اب جن لوگوں کے ذریعے سے یہ معاملہ ہو رہا ہے ان کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں. وہ ذمہ داریاں اگر وہ ٹھیک طریقے سے پوری نہیں کرتے تو پھر لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں عذر ہو جاتا ہے، تو ان کو بعض اوقات دنیا میں سزا نہیں ملتی. پھر سزا دینے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ ہی سزا دے. تو اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان کے ذریعے سے سزا دلوائیں گے تو ضروری ہے کہ وہ پھر وحی کے ذریعے سے بتائیں. یہ سلسلہ رسولوں کے ساتھ ختم ہو گیا ہے. تو اب قیامت تک اگر کسی کو کوئی سزا مل سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست اس کے فرشتوں ہی کے ذریعے سے مل سکتی ہے. انسانوں کے ذریعے سے ملنے کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے، کیونکہ اب یہ جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ فلاں قوم یا فلاں گروہ یا فلاں شخص پر اتمام حجت ہو گیا ہے. یہ جاننے کا کوئی ذریعہ باقی نہ. آخری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ بات معلوم ہو گئی تھی، تو جن لوگوں کے بارے میں معلوم ہوئی ان کو سزا دے دی گئی اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے اس قانون کا نفاذ کر دیا. قرآن مجید، احادیث مبارکہ اور سنت نبوی کی صورت میں پورے کا پورا دین سارے کے سارے مسلمانوں تک پہنچ گیا اللہ کے حکم سے. اب اس آبجیکٹیوٹی کو پیش نظر رکھتے ہوئے چاروں آئمہ جو ہیں، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ، ان کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ اور یہ کہ اسلام کے ایک آبجیکٹو حکم کو چار مختلف طریقوں سے کس طرح سے انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے؟ چار مختلف آئمہ کی مطلب نزدیک ایک ہی حکم چار ڈفرینٹ طریقے سے کیسے آ سکتا ہے؟ اور ہم لوگوں تک یہ احکام مختلف آئمہ کے تھرو جس طرح پہنچے ہیں، تو ہم جو اس وقت سچویشن میں ہیں ہمارے لیے کون سا بہتر ہے؟ اور کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جاری کردہ آبجیکٹو احکامات کی موجودگی میں کسی بھی آئمہ کی بات کا مانا جانا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ تو بڑا جامع و مانع سوال ہے. یہ بات یہ ہے کہ جتنے ہمارے بڑے بڑے علماء ہیں ان کی حیثیت وہی ہے جو کسی فن کے ماہرین کی ہوتی. یعنی جس طریقے سے طب ایک فن ہے تو ہم اس میں جب کوئی مسئلہ محسوس کرتے ہیں تو اس کے ماہرین کی طرف رجوع کرتے ہیں. سائنس کے علوم و فنون ہے، اس کے ماہرین کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو ہمارے دین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی آسمانی اتھارٹی باقی نہیں رہ گئی، باقی سب انسان ہیں. یہ جن کا آپ نے نام لیا ہے وہ بھی ہمارے بزرگ ہیں، ہم سب کے لیے بہت قابل احترام ہیں اور ان کی دین کے لیے بڑی غیر معمولی خدمات ہیں. تو ہم سب ان کو اپنا امام کہتے ہیں. اور یہ چار ہی نہیں ہیں، بہت زیادہ ہیں. یعنی چار تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ زیادہ مسلمانوں کا ان کے بارے میں اتفاق ہو گیا، ورنہ دسیوں کی تعداد میں ہے جو امام ہی ہیں. یعنی ان کا بڑا کام ہے اور انہوں نے مختلف علوم و فنون میں مسلمانوں کی خدمت کی ہے. اس وقت بھی مسلمانوں میں جو جلیل القدر اہل علم ہیں وہ یہی خدمت انجام دے رہے ہیں سب کے سب. اور جب تک اللہ تعالیٰ کی یہ دنیا قائم ہے ایسے اہل علم پیدا ہوتے رہیں گے کہ جو دین پر تحقیق کر کے لوگوں کی رہنمائی کرتے رہیں گے. اب یہ سب انسان ہیں، تو انسان جب کسی چیز کو پڑھتے ہیں یا کسی کو سمجھتے ہیں تو اس میں ان کے مابین اختلافات ہو جاتے ہیں. آپ کے سوال سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ غالباً یہ چاروں ائمہ ہر معاملے میں اختلاف کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. یعنی 90% معاملات میں چاروں ہی متفق ہیں. بہت تھوڑے سے معاملات ہیں کہ جن میں ان کے مابین اختلافات ہو جاتے ہیں، بہت تھوڑے سے معاملات. ان تھوڑے سے معاملات میں بالکل اسی طرح اختلافات ہوتے ہیں جس طرح انسانوں کے مابین ہو جایا کرتے ہیں، ایک چیز کے فہم میں، سمجھنے میں.
اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ ان اختلافات کے مختلف ائمہ کے ہاں کیا کیا محرکات ہوئے، یہ ایک علمی بحث ہے، ہو سکتی ہے، لیکن بہت تھوڑا حصہ ہے جس میں یہ اختلافات ہو جاتے ہیں۔ ان اختلافات میں آپ کیا کریں، جو بات آپ کو معقول لگے وہ مان لیں۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ وہ اختلافات ہیں بھی کس دائرے میں، وہ ان معاملات میں بالعموم نہیں ہے جن میں جس طرح کہ آپ نے کہا کہ بالکل ایک قطعی طریقے سے احکام دے دیے گئے ہیں۔ زیادہ تر ان معاملات میں ہے جن میں خود اللہ یا اللہ کے پیغمبر نے کوئی واضح ہدایت نہیں دی ہوتی، لوگوں کو ان کے اختیار پر، ان کے فہم پر چھوڑ دیا ہوتا ہے، ان میں اختلافات، ان میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں۔ سر ابھی آپ نے حدیث کے درس کے زیر تحت فرمایا کہ یہ مشرق کی جو اقدار ہیں حیا اور حفظ مراتب، یہ جو مغرب کی قدر ہے آزادی سے بالکل متضاد ہے، لیکن وہ آزادی بھی ایک مثبت قدر ہے۔ ان میں نقطہ اتصال جو ہے وہ کیا ہے، اور یہ کہاں سے ان دونوں میں تضاد شروع ہوتا ہے؟ جتنی اقدار یا ویلیوز ہیں یہ اگر اپنے توازن کے ساتھ اپنی جگہ پر قائم رہیں تو ان میں کوئی تصادم نہیں ہوتا، لیکن انسان ایسے کرتا نہیں کبھی بھی۔ ہوتا یہ ہے کہ بہت سے سماجی، معاشرتی، تہذیبی محرکات کے تحت، بعض اوقات مذہبی محرکات کے تحت کسی ایک قدر کو وہ غیر معمولی طریقے سے اٹھاتا ہے اور اٹھا کر وہاں پہنچا دیتا ہے کہ جہاں اس کو اصل میں نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہماری تہذیب میں چونکہ حیا اور حفظ مراتب کی قدر کو غیر معمولی اہمیت حاصل رہی، تو یہ بھی کوئی یوں نہیں ہے کہ اعتدال میں رہ گئی تھی، یعنی یہ بھی اعتدال سے بڑھ گئی تھی۔ اس کے تقاضے بھی کئی جگہوں کے اوپر اعتدال سے بڑھ گئے تھے، تاہم ہمارے ہاں بڑی اہمیت اس قدر کو حاصل تھی۔ آزادی بھی ایک بڑی غیر معمولی قدر ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو یہ معلوم ہوا کہ ان کے گورنر کے صاحبزادے نے کسی کے ساتھ کچھ غلط رویہ اختیار کیا ہے، تو انہوں نے وہ شاہکار جملہ بولا ہے کہ جس کی کوئی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی، کہ تم نے ان لوگوں کو غلام کب سے بنا لیا جن کی ماؤں نے ان کو آزاد جنا تھا۔ تو یہ ظاہر بات ہے کہ آزادی کا وہی شعور ہے، اور عربوں کے ہاں جہاں اسلام آیا ہے وہاں تو صورت یہ تھی کہ یعنی غلامی کے مقابلے میں جو لوگ اصلاً مخاطب ہوئے وہ تھے ہی احرار، وہ کہتے ہی اپنے آپ کو احرار تھے، اور حریت کی کچھ اقدار تھیں جو ان کے ہاں آزادی کی اقدار تھیں جو پائی جاتی تھیں۔ ہند جو ابو سفیان کی بیوی ہیں، وہ جب ایمان لائی ہیں تو حضور نے بیعت لی ہے نا، اس موقع کے اوپر کچھ عہد لیا ہے، تو آپ نے اس عہد میں یہ بھی کہا کہ تم بدکاری نہیں کرو گی، تو انہوں نے کہا کہ اول حرت تزنی، یا رسول اللہ کیا آزاد عورتیں بھی بدکاری کیا کرتی؟ یعنی اپنا اس نے گویا اعتماد کا اظہار کیا۔ یہ صورتحال تھی۔ تو آزادی ہمارے ہاں بھی ایک بڑی قدر ہے۔ سوال یہ کہ آپ نے اس کو کیا اہمیت دی، یعنی اس کو اس کی جگہ پر رکھا ہے یا اس کو غیر متوازن کر دیا۔ تو کسی قدر کو بھی آپ غیر متوازن کر دیں، ابھی میں نے مثال دی نا کہ جیسے مثال کے طور پر سچ بولنے کو غیر متوازن کر دیا جائے، کتنی اعلیٰ قدر ہے، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ یعنی وہ بات غلط نہیں ہے جو شاعر نے کہی ہے کہ کتنی باتیں ہیں کہ جو خوف فساد خلق سے ناگفتہ رہ گئیں، کتنی باتیں۔ تو ہر چیز کو اس کے دائرے میں، اس کی حد میں رکھا جائے تو ٹھیک ہے، وہ اس کے حدود سے جیسے ہی آگے بڑھے گی۔ مثلا آپ کو ذمہ داری دی گئی کہ ایک میاں بیوی میں کچھ جھگڑا ہو گیا، آپ صلح کرائیں۔ اب آپ نے میاں سے ملاقات کی، اس نے سنائی اپنی بیوی کو جو سنا سکتا تھا، بیوی سے ملاقات کی، اس نے بھی آسمان و زمین میں جو کچھ موجود تھا سب میاں کے سر تھوپ دیا۔ آپ ملے، آپ نے کہا جی سچائی کی بات تو یہ ہے کہ پہلے ایک دوسرے کی بات سن لیجیے۔ کیا خیال آپ کو، کیا نتیجہ نکلے گا اس کا؟ ایسے موقعوں پر ہر شریف آدمی آپ کو یہی کہے گا کہ بھائی اب یہ ساری باتیں بیان کرنے کی نہیں ہے ایک دوسرے کے سامنے۔ تو یہ کسی قدر کو اس کے حد سے بڑھانا ہے۔ مغرب میں جو غلطی ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے کہ چونکہ انہوں نے فیوڈلزم کے خلاف، جو ہمارے ہاں تھا ہی نہیں، پاپائیت کے خلاف جو ہمارے ہاں نہیں تھی، ایک لمبی جدوجہد کی، اور کوئی شک نہیں کہ پاپائیت اور فیوڈلزم وہاں پر ایک عفریت بن چکا ہوا تھا۔ اس کے خلاف جدوجہد کے بعد آزادی اور فریڈم، حریت، یہ ان کے ہاں بڑی غیر معمولی قدر بن گئی۔ پھر ان کے ہاں بہت بڑے بڑے بعض مفکرین پیدا ہوئے، جیسے روسو ہے، والٹیئر ہے، انہوں نے بڑی بے نظیر تحریریں لکھی ہیں اس کے معاملے میں، اور اس کو ایک ایسا آدرش اور نصب العین بنا دیا کہ گویا انسانی زندگی میں یہی سب سے بڑی چیز ہے۔ یہ پوری مغربی تہذیب پر چھا چکی ہے۔ یہ اعتدال میں رہے، بڑی اللہ کی نعمت۔ جس غلامی کے خلاف انہوں نے جدوجہد کی، ہم سب ان کے ساتھ ہیں اس معاملے میں، پاپائیت کے خلاف، فیوڈلزم کے خلاف، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر ان کے ہاں یہ بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا
کہ اچھا کیا اخلاقی اقدار کے معاملے میں ہم سوسائٹی پر کوئی پابندی لگا سکتے ہیں؟ کچھ پابندیاں لگانی پڑتی ہیں. انہوں نے کہا نہیں لگا سکتے. یہ جو آپ بہت زیادہ دیکھتے ہیں نا کہ اچھا فلاں جگہ یہ قانون سازی ہو گئی کہ ہم جنس لوگ جو ہے وہ اکٹھے رہ سکتے ہیں، تو ایسا نہیں کہ مغرب کا پورا معاشرہ اس کو حق مان رہا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے. ان کا پرابلم کیا ہے؟ ان کا پرابلم یہ ہے کہ کیا اس کے اوپر ہم پابندی لگا سکتے ہیں. تو جیسے ہی یہ سوال پیدا ہوتا ہے تو آزادی کی قدر پوری قوت سے حملہ آور ہوتی ہے. نہیں یہ نہیں کر سکتے. یہ مسئلہ ہے. اس سے ایک تصادم پیدا ہو گیا ہمارے اور ان کے درمیان. یعنی تصادم اصل میں بے اعتدالی سے پیدا ہوا ہے، آزادی کی قدر کے محبوب ہونے سے پیدا نہیں. وہ ہمیں بھی بہت محبوب. سورہ بقرہ کی 243 آیت ہے، اس میں بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو شمار میں ہزاروں میں تھے اور موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل بھاگے، اور تو خدا نے ان کو حکم دیا کہ مر جاؤ، پھر ان کو زندہ کر دیا. یہ کس واقعے کی طرف پلیز بتا دیجیے. اس واقعے کے بارے میں مفسرین میں تاریخی لحاظ سے بہت کچھ اختلاف رہا ہے، لیکن معلوم یہی ہوتا ہے کہ یہ بالکل وہی دور ہے جب سیموئیل نبی کی بعثت ہوئی ہے، اور جس سے پہلے ان کے بہت سے شہر ان کے قبضے سے نکل چکے تھے. یہاں تک کہ جو ان کے ہاں سب سے زیادہ متبرک چیز تھی، تابوت جس میں تورات کا بھی نسخہ رکھا ہوا تھا، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام کے کچھ تبرکات بھی رکھے ہوئے تھے، وہ بھی فلسطینی ان سے چھین کر لے گئے ہوئے تھے. تو اس زمانے میں یہ حادثہ ان کے ساتھ پیش آیا کہ ایک بڑی قوم ہونے کے باوجود ان کو جلا وطن کیا گیا، ان کے بہت سے شہروں سے ان کو نکالا گیا، اور ہزاروں کی تعداد میں ہونے کے باوجود یہ موت کے ڈر سے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتے پھرے. چنانچہ وہی زمانہ ہے جب پھر سیموئیل نبی کی وساطت سے انہوں نے یہ درخواست کی کہ ہمیں ایک بادشاہ اللہ تعالیٰ مقرر فرما دے تاکہ ہم جہاد کر کے اپنے کھوئے ہوئے علاقے واپس لے سکیں. تو طالوت کا تقرر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا، اور پھر حضرت داؤد کے ذریعے سے ان کو ایک بڑی سلطنت حاصل ہوئی. یہ اس زمانے کا واقعہ. قرآن مجید ہدایت کے لیے نازل کیا گیا. قرآن سے ہدایت اسے سمجھ کر پڑھنے سے حاصل ہو سکتی ہے، تو پھر قرآن کی عربی کی تلاوت کی کیا اہمیت ہے؟ یہ میں اس سے پہلے ایک سوال کے جواب میں ابھی واضح کر چکا ہوں کہ قرآن مجید کے متن کو، یعنی اس کے ٹیکسٹ کو منتقل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو اس وجہ سے اس ٹیکسٹ کے منتقل ہونے کے لیے اس امت میں جو غیر معمولی اہتمام رہا ہے کہ قرآن لکھا جائے گا تو عربی متن کے ساتھ، چھاپا جائے گا تو عربی متن کے ساتھ، اس کے بچے بھی اس کو پڑھیں گے، اس میں لوگ بھی اس کو حفظ کرتے رہیں گے، تو یہ ایک دوسری ذمہ داری ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں. اس لیے اس کو ایسے ہی جاری رہنا چاہیے، اور اس میں کوئی ادنا درجے کا تساہل بھی قابل قبول نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خیال نہ کیجیے کہ جی اب تو بالکل محفوظ ہو گیا، انٹرنیٹ پہ آ گیا، اب تو فلاں جگہ آ گیا، چھپ گیا، کچھ پتہ نہیں دنیا کیا کروٹ لے لے اور کیا ہو جائے. تو جو اللہ تعالیٰ کا اہتمام ہے اس کو جاری رہنا چاہیے. آپ نے اللہ سے محبت پیدا کرنے کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں یہ بتایا تھا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اللہ سے محبت پیدا کرنے کا واحد طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے. اس کے نتیجے میں پھر ایسے انسان سے اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگتے ہیں اور اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اب مہربانی سے یہ سمجھائیں کہ مسلم کہلانے والے یا پیدائشی غیر مسلم کے لیے وہ تمام کیا عوامل ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس درجے کی پیروی کرنے کے لیے مانے آتے ہیں. مہربانی سے یہ مکمل طور پر واضح کر دیں. کیا چیزیں کسی صحیح بات کو قبول کرنے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں؟ بہت سی. یعنی اگر اجمال میں بیان کیا جائے تو آدمی کی تربیت، اس کا ماحول، اس کے تعصبات، اس کے جذبات، اس کا تساہل، بے شمار چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہیں. قبول حق میں رکاوٹیں نفسیاتی بھی ہوتی ہیں، سماجی بھی ہوتی ہیں، تہذیبی بھی ہوتی ہیں. ان میں سے بعض رکاوٹیں ایسی ہیں کہ جو ہو سکتا ہے کہ اللہ کے یہاں عذر بن جائیں، اور بعض رکاوٹیں ایسی ہیں کہ جو ہم بھی جانتے ہیں کہ عذر نہیں بن سکتے. یعنی یہ بات کہ آدمی اپنے تعصبات کا پرستار بن کر رہ جائے، آدمی عقلی طور پر سوچنے کی بجائے ہمیشہ جذباتی سے سوچے، یہ چیز تو قابل معافی نہیں ہو سکتی. اس میں ہندوستان کے ایک جلیل القدر عالم مولانا وحید الدین خان صاحب نے اپنی کتاب تعبیر کی غلطی کے آخر میں ایک باب لکھا ہے، وہ ضرور پڑھنا چاہیے. اس کا عنوان یہی ہے قبول حق کی رکاوٹیں. بہت اچھا باب. یعنی آدمی کسی حق کو ماننے کے معاملے میں کیسے عذر تراشتا ہے، کیا نفسیاتی عوامل اس میں کام کرتے ہیں. تو بہت ایسا نہیں ہے کہ آدمی ایسے معانے نہیں رکھتا، اس کے اندر موجود ہے، اور انہی کو دور کرنے کا نام اصل میں حق کی طرف بڑھنے کا عمل ہے. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں مسلمانوں سے کہ ان کو دین کی دعوت دینے یا دین میں ایجوکیٹ کرنے سے بھی زیادہ اہم چیز یہ ہے
کہ اس میں ایجوکیٹ کیا جائے کہ کسی چیز کے بارے میں انہیں رویہ کیا اختیار کرنا ہے، ان کے رویے کی اصلاح ہو جائے تو اس کے بعد حق و باطل کے معاملے میں مسئلہ نہیں رہے گا۔ حق اتنا واضح ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ اس کے معانے اور اس کی رکاوٹیں انسانی شخصیت میں سے دور کر دیں تو وہ اپنی جگہ خود بنا لیتا ہے، اس کو کسی استدلال کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی رکاوٹ کھڑی ہوتی۔ یعنی یہ رکاوٹیں بڑی دلچسپ ہوتی ہیں، بڑے بڑے عاقل بالغ لوگ ہوتے ہیں بعض اوقات، لیکن کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو ان کو نہیں پڑھنے دیتی آگے۔ سب سے پہلے اس کو دریافت کرنا چاہیے وہ کیا چیز ہے۔ بعض اوقات آدمی کے سامنے کوئی چیز کسی بچپن میں ایسے طریقے سے آئی ہوتی ہے کہ وہ ایک کھٹک بن گئی ہوتی، تو جب آپ اس سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہی کھٹک بار بار اس کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے، نہیں سنتا وہ بات۔ رکاوٹیں بہت سی۔ وراثت کی تقسیم میں ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص وصیت بھی کر دے اور اس پر قرض بھی ہو، اس کے بعد اس کی میراث تقسیم کی جائے تو اللہ کا حکم ہے کہ تقسیم سے پہلے وصیت پوری کی جائے اور قرض ادا کیا جائے۔ اگر کوئی شخص اتنے ہی مال کا وارث ہے جتنا اس پر قرض ہے تو وہ وصیت بھی کر دیتا ہے، اس صورت میں کیا کیا جائے؟ قرض ادا کیا جائے یا وصیت پوری کی جائے؟ کیونکہ ایک ہی کام کرنا ممکن ہے۔ قرض تو اس کی زندگی میں اس پر لازم ہو چکا تھا، اس لیے وہ ادا کر دیا جائے گا۔ وصیت کے بارے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پیسے ہی نہیں بچے تو معذرت کر دیں گے، قرض تو ہر حال میں ادا کیا جائے گا۔ کیا نماز میں شلوار کے پانچے ایڑیوں سے اوپر رکھنے ضروری ہیں؟ جی ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے، نماز پڑھیے آپ خشوع و خضوع کے ساتھ۔ روح کیا ہے اور مرنے کے بعد انسان کی روح کہاں چلی جاتی ہے؟ روح کیا ہے یہ تو بہت مشکل ہے کہ اس سوال کا جواب اس دنیا میں دیا جا سکے۔ البتہ یہ ہے کہ ہم اپنی شخصیت کو جب دیکھتے ہیں تو یہ ضرور جانتے ہیں کہ اس مادی وجود کے اندر کوئی ہے، انا جو بول رہی ہے، ایک شخصیت ہے جو بول رہی ہے۔ اس کا نام کچھ لوگوں نے روح رکھ لیا، قرآن مجید نے بعض جگہ اس کو نفس سے تعبیر کیا، اور بھی بہت سی اصطلاحات ہیں۔ مرنے کے بعد کہاں چلی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے محفوظ خزانوں میں چلی جاتی ہے، ہم یہ نہیں جانتے کہ وہ کہاں ہے، لیکن یہ معلوم ہے کہ وہاں چلی جاتی ہے۔ کیا حضرت سلیمان کا تخت ہوا میں اڑتا تھا؟ حدود کیا چیز ہے؟ حضرت سلیمان کے تخت کے ہوا میں اڑنے کے بارے میں کوئی بات قرآن میں یا بائبل میں نہیں بیان ہوئی، البتہ لوگ قصے کے طور پر یہ بات بیان کرتے ہیں، اس کے لیے کوئی تحقیقی چیز نہیں بیان کی جا سکتی۔ حدود کیا چیز ہے؟ ایک پرندے کا نام ہے۔ سیدنا سلیمان کے ہاں چونکہ یہ اللہ کا خصوصی کرم تھا کہ جنات بھی ان کی گرفت میں تھے اور وہ پرندوں کی بولی بھی سمجھتے تھے، تو یہ پرندہ بھی ان کے خدام میں شامل تھا۔ موسیٰ اور خضر کا کیا واقعہ ہے؟ کیا یہ قرآن میں ہے؟ کیا خضر نے واقعی ایک بچے کو قتل کیا تھا؟ خضر تو لوگوں نے نام بتایا ہے، اور ایک روایت کے اندر بھی چونکہ نام آ گیا اس وجہ سے لوگ عام طور پر نقل کر لیتے ہیں۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے جس طریقے سے دنیا کا نظام چلا رہے ہیں تو اپنے ایک فرشتے کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملوایا اور ان کو دکھایا کہ یہ سارا نظام کیسے چل رہا ہے، کیونکہ یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں نا انسان کے ذہن میں کہ ایک والدین کا اکلوتا بیٹا ہے مر گیا اچانک، کیا ظلم ہو گیا ہے۔ بعض اوقات ایک آدمی مستحق نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کوئی خیر ہو، یک بیک ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے اچھے معاملات ہونے شروع ہو گئے، تو چند چیزوں سے پردہ اٹھا کے بتا دیا کہ یہ معاملات کیسے ہو رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے محیط کل علم کی بنیاد پر کیسے فیصلے کرتا ہے اور کیسے معاملات کرتا ہے۔ اگرچہ وہ جو چیزیں دکھائی گئی ہیں حضرت موسیٰ کو، ان کو دیکھنے کے بعد اور 10 سوالات پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن بتا یہ دیا گیا کہ جس طریقے سے چند سوال کا جواب دے دیا گیا ہے، قیاس کر لو کہ باقی بھی اللہ تعالیٰ اسی حکمت کے ساتھ کر رہے ہیں معاملات۔ رمضان المبارک کے مہینے میں کوئی آدمی نماز عشاء تو ادا کرتا ہے اور نماز تراویح نہیں پڑھ سکتا، تو کیا اس گناہ یا سزا کا معاملہ تو نہیں؟ کیا نماز تراویح باجماعت پڑھنا ضروری ہے؟ یہ نماز تہجد کی نماز ہے اور ایک نفل نماز ہے، آپ پڑھیں گے تو اللہ بڑا اجر دے گا، یہ کوئی فرض نہیں ہے۔ آپ اگر بالکل بھی نہیں پڑھتے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا مواخذہ نہیں ہوگا، کوئی بات پوچھی نہیں جائے گی، کوئی سزا نہیں ہوگی، لیکن آپ ایک بڑی اللہ تعالیٰ کی عنایت، اس کے فضل سے اس مہینے میں محروم رہیں گے۔ مکان یا دکان کا کرایہ ماہوار جو لیا جاتا ہے یہ کس مد میں آتا ہے؟ سوال کا مقصد نہیں سمجھ میں آیا۔ اگر زکوٰۃ پوچھنا پیش نظر ہے تو میرے نزدیک پیداوار کی زکوٰۃ اس پر عائد ہوگی، یعنی 10% کرائے کا زکوٰۃ عائد ہو جائے گی۔
جزا و سزا کے متعلق بیان کر دیں کہ ایک آدمی جو بظاہر نیک نمازی خدا ترس ہے مگر سودی کاروبار میں ملوث ہے، اس کی جزا و سزا کا فیصلہ کیا ہوگا؟ جزا و سزا کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ بنا رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر آدمی کے جرائم بھی سامنے آ جائیں گے، اس کی نیکیاں اور اس کا خیر بھی سامنے آ جائے گا، پھر اس میں دیکھا جائے گا کس چیز کا وزن زیادہ ہے، جو چیز زیادہ وزن پالے گی اس کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا۔ یہی اصول قرآن نے بیان کیا۔ بعض احادیث کو متفق علیہ اور بعض کو ضعیف احادیث کہا جاتا ہے، اس کی وضاحت کر دیں۔ حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال کا بیان ہے، لوگوں نے بیان کی ہیں، تو ظاہر ہے جب لوگوں نے بیان کی ہیں تو بعض اوقات اس میں کچھ تحریف بھی ہو گئی ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ کے بھی کوئی بات بیان کر دی ہے، اس کی تحقیق کی ضرورت پڑی۔ تحقیق کی جب ضرورت پڑی ہے تو پھر لوگوں نے اس کے اصول بنائے، یہ دیکھا کہ کسی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت دینے کے لیے کیا کچھ دیکھنا چاہیے، تو عام طور پر 5 اصول ہمارے محدثین نے بنائے جن کی بنیاد پر وہ کسی روایت کو دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں اس کو۔ ان 5 میں سے جو پہلے 2 ہیں ان میں اگر کوئی کمی رہ جاتی ہے تو ایک حدیث کا نام رکھ دیا جاتا ہے کہ پھر اس میں یہ چیز ہو جائے گی، یعنی ضعیف ہو جائے گی روایت۔ اس کے بعد اگر مزید ایک اور چیز ہے اس میں کمی رہ جاتی ہے تو ایک اور نام رکھ دیا ہے کہ وہ موزل ہو جائے گی روایت۔ اسی طرح بعض کے بارے میں کچھ اور نام رکھ دیے گئے ہیں۔ تو یہ اصل میں حدیث کے اندر جو کمزوری واقع ہو جاتی ہے، تحقیق کے بعد سامنے آ جاتی ہے، اس کے لحاظ سے رکھے ہوئے نام۔ متفق علیہ کا لفظ ہمارے ہاں بولا جاتا ہے بخاری اور مسلم جس پر متفق ہو جائے، دونوں جب اتفاق کر لیتے ہیں تو اس کو متفق علیہ بول دیتے ہیں۔ بچوں کو صرف ناظرہ قرآن پڑھانے کے بارے میں کیا اسلامی نقطہ نظر ہے؟ کیونکہ ہمارے بچے اسکولوں میں اور قاری حضرات سے صرف ناظرہ پڑھ لیتے ہیں اور وہی ساری زندگی دہراتے رہتے ہیں بلا سمجھے، کیا صرف ایسی تلاوت کا ثواب ہوگا؟ یہ ثواب کو تو پہلے ایک طرف رکھ دیں، یعنی قرآن کا مقصد کیا ہے وہ میں نے اس سے پہلے عرض کر دی ہے بعض سوالوں کے جواب میں اس کا حامی نہیں ہوں جس طریقے سے ہمارے یہاں ناظرہ پڑھایا جاتا ہے۔ میرے خیال میں بچوں کو شروع ہی سے قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کے طریقے پر پڑھانا چاہیے، کیونکہ یہ چیز نفسیات میں ایسی داخل ہو جاتی ہے کہ پھر اس کو بڑی عمر میں نکالنا آسان کام نہیں ہوتا، بالکل نکالنا آسان کام، یعنی یہ ایسا حادثہ ہے اور ہماری امت کے ساتھ بحثیت مجموعی ہو گیا۔ پڑھانا تو چاہیے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس طرح پڑھانا چاہیے کہ وہ اس کے متن کو بھی پڑھنا سیکھ لیں اور اس کے ساتھ اس کو سمجھ کر پڑھنا بھی سیکھ لیں۔ رمضان کے روزے کا مقصد تقویٰ پیدا کرنا ہے۔ روزہ رکھنے والا مسلمان یہ کیسے جانچ سکتا ہے کہ اس کو روزوں کا مقصد حاصل ہو رہا ہے یا نہیں حاصل ہو رہا؟ روزے کے دوران میں اپنے اعمال و افعال کا جائزہ لیتا رہے، معلوم ہو جائے گا اس کو۔ یعنی اگر تو روزے سے اس نے صرف یہی کام لیا ہے کہ کھا پی نہیں رہا، ازدواجی تعلقات نہیں قائم کر رہا، تو پھر مقصد حاصل نہیں ہو رہا۔ لیکن اگر وہ محسوس کرتا ہے کہ اب گناہ کی طرف قدم نہیں اٹھتے، اب نگاہوں میں پاکیزگی آ گئی، اب میں کم نہیں تولتا، اب میں کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، اب میں سودا بیچتے جھوٹ نہیں بولتا، تو تقویٰ پیدا ہو رہا ہے۔ یہی تقویٰ ہے جو پیدا کرنا مقصود ہے۔ اور یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ہم ان جرائم کو اہمیت نہیں دیتے۔ ہمارا یہ خیال ہوتا ہے نماز پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا ہے، معافی ہو جائیں گے۔ یہ بڑے جرائم ہیں، غیر معمولی اہمیت ہے ان کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عبادات ان جرائم کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری مدد نہیں کر سکے گی۔ مثلا روزے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا خود ہی کہ اگر تم نے روزہ رکھا ہے اور جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا تو اللہ کو اس کی کچھ پرواہ نہیں ہے کہ تم بھوکے رہے اور پیاسے رہے۔ تو معلوم ہو گیا نا کہ جو چیز پیدا کرنا مقصود ہے وہ اگر نہیں سامنے رہی تو عبادات اس پہ مانے نہیں ہو جائے گی اللہ کے فیصلے میں۔ اسی طریقے سے ایک عورت کے بارے میں جب یہ پوچھا گیا کہ وہ نماز بہت پڑھتی ہے اور نوافل بھی بہت پڑھتی ہے اور صبح و شام تسبیحات کرتی ہے، لیکن اس کی زبان سے اس کے ہمسائے بہت تنگ ہیں، بہت تنگ ہے، تو آپ نے فرمایا جہنم میں جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق ہیں اور ان کے ساتھ معاملات ہیں یہ بڑی غیر معمولی اہمیت رکھتے ہیں، ان کے بارے میں متنبہ رہنا چاہیے۔ جب یہ پوچھا گیا کہ اچھا مسلمان کون ہوتا ہے تو حضور نے جواب دیا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ انسان کے اخلاقی وجود کے تقاضے بڑی اہمیت کے حامل ہیں، بڑی غیر معمولی اہمیت۔ اگر عورت سارا دن روزہ رکھے اور کچھ ٹائم پہلے وہ بیمار ہو جاتی ہے تو اس کا وہ روزہ قبول ہوگا یا اس کی بھی قضا کرے گی؟ یہ پوری بات نہیں واضح ہوئی، یعنی بیمار ہو جانے سے تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر بیمار ہونے کی وجہ سے روزہ چھوڑ دینا پڑا ہے تو پھر اس روزے کو رکھنا ہوگا، یعنی وہ روزہ ختم ہو جائے گا، اس کو پھر رمضان گزرنے کے بعد قضا روزے کے طور پر رکھا جائے گا۔ سدومیوں کے پیغمبر انہی میں سے کیوں نہ آئے؟ حضرت لوط کو قانون دعوت کے برخلاف ایک غیر قوم کی طرف کیوں بھیجا گیا؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک بڑے علاقے میں دعوت کے نقیب رہے ہیں، اور یہ اقوام بھی وہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی اقوام ہی تھی، تو اس وجہ سے ان کی طرف ان کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا گیا۔ اور یہ بات کہ پیغمبر ہر حال میں قوم کے اندر سے ہوگا، یہ اصول بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کی تصحیح کر لیجئے۔ حضرت موسیٰ فرعون کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، ان کی قوم سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ ان کو قتل کرو، اور انہوں نے کیا، اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، بے شک وہ تواب الرحیم ہے۔ جبکہ آپ نے فرمایا کہ انہوں نے کوئی شرک نہیں کیا تھا بلکہ شرک کرنے والا گروہ قتل کر دیا گیا، تو پھر ان کو کس چیز کی توبہ کرنے کے لیے کہا گیا؟ انہوں نے کس گناہ کی توبہ کی جو قبول کر لی گئی؟ اپنے ہاں شرک کو گوارا کرنے کی، یعنی ان کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ لوگوں کو روکتے اور یہ معاملہ نہ ہونے دیتے، تو پوری قوم کو گویا مجرم ٹھہرایا گیا کہ ان کو یہ کام نہیں ہونے دینا چاہیے تھا۔ ریئل اسٹیٹ کا بزنس کیسا ہے جبکہ ڈیلر حضرات کہتے ہیں نقصان نہیں ہوگا؟ نقصان ہونا ہے تو ہم کس لیے لیتے ہیں؟ یہ تو ایک امکان کا اظہار ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوگا، یعنی ہر بزنس میں اس کا امکان ہوتا ہے کبھی بھی نقصان ہو جائے، لیکن آپ بزنس جب کر رہے ہوتے ہیں یا خرید و فروخت کر رہے ہوتے ہیں تو اصل میں اسی جگہ پہ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو بڑا امکان نظر آ رہا ہوتا ہے کہ نقصان نہیں ہوگا، ورنہ کیوں کریں گے؟ کریں گے نہیں، تو اس لیے یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ اس معاملے میں جھوٹ بولا جائے، آپ کو معلوم ہے کل ہی نقصان ہونے والا ہے اور آپ دوسرے کو یہ بتائیں تو یہ غلط ہوگا، ورنہ تو ہر آدمی اسی اصول پر بزنس کرتا ہے۔ ایک آدمی کے پاس اپنا گھر بھی ہے اور ایک پلاٹ بھی ہے، کیا اس پلاٹ پر زکوٰۃ ہے؟ ایک آدمی کے پاس 2 کاریں ہیں، ایک کو استعمال کرتا ہے، دوسری گاڑی بھی کیا پر زکوٰۃ لاگو ہوگی؟ آپ کے پاس اگر اپنا گھر بنا ہوا ہے اور ایک پلاٹ آپ نے ویسے انویسٹمنٹ کے لیے رکھا ہوا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ عائد ہو جائے گی۔ اس میں گاڑیاں اگر آپ نے 2 رکھی ہوئی ہیں، سوال یہ ہے کہ ضرورت کے تحت رکھی ہوئی ہیں یا اس کے بغیر رکھی ہوئی ہیں؟ اگر تو آپ کے گھر کی آپ کی ضرورتی 2 گاڑیاں ہیں تو پھر وہ آپ کے ذاتی استعمال کی گاڑیاں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور اگر اس کے بغیر رکھی ہوئی ہے تو پھر زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ قریب آ رہا ہے، اگر ایک آدمی اعتکاف بیٹھنا چاہے تو اسے وہاں 10 دن کیسے گزارنے چاہیے تاکہ مکمل پاکیزگی اور تمام فوائد حاصل کر سکے؟ اعتکاف کے معاملے میں کچھ تو قانونی پہلو ہیں کہ بہرحال آپ کو مسجد میں رہنا ہے، آپ ناگزیر ضرورت کے علاوہ باہر نہیں نکل سکتے، آپ وہ وقت کیسے گزاریے؟ آپ وہ وقت عبادت میں گزاریے، دعا و مناجات میں گزاریے، اچھی چیزوں کا مطالعہ کرنے میں گزاریے، گیان دھیان اور ذکر فکر کرنے میں گزاریے۔ اعتکاف کا مقصد یہی ہے، روزے کا منتہا کمال ہے، گویا روزہ آخری درجے میں رکھ لیا آپ نے۔ سورہ بقرہ کے درس کے شروع میں آپ نے کہا تھا کہ الف لام میم اصل میں سورہ کا نام ہے، اگر الف لام سورہ بقرہ کا نام ہے تو کیا سورہ آل عمران کا بھی یہی نام ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، یعنی ان کے مضمون کے اشتراک کی وجہ سے ایک ہی نام رکھا گیا ہے۔ یہ عربوں کا عام طریقہ ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ کاروباری مقاصد کے لیے بینک سے قرض لینا از روئے قرآن جائز ہے؟ اگر آپ کی کوئی ضرورت ہے آپ لے سکتے ہیں۔ لیزنگ کمپنی سے گاڑی یا مکان کے لیے قرض لینا جائز ہے؟ وہی مسئلہ ہے کہ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی ضرورت ایسی ہے تو آپ لے سکتے ہیں، اس میں سود کھانا یا سود لینا یہ حرام ہے۔ سود پر آپ جب قرض لیتے ہیں تو آپ دیتے ہیں، تو یہ آپ کی ضرورت کے تحت جائز ہے، اس میں کوئی معنی نہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ نماز میں کچھ حصہ اختیاری ہے اور کچھ لازمی، کیا آپ نے یہ رائے مختلف حدیثوں میں تطبیق کے لیے اختیار کیا ہے کہ آپ سے پہلے اس رائے میں کسی عالم نے یہ رائے دی ہے؟ اگر جواب میں ہاں میں ہے تو ہم بتائیے۔ پوری امت کا اتفاق ہے اس میں کہ بہت سا حصہ اختیاری، اس میں میں کوئی منفرد نہیں ہوں، میں نے صرف متعین کر دیا اس کو۔ سبحان ربی اعلیٰ پڑھنا یا سبحان ربی اعلیٰ کے علاوہ دوسری تسبیحات پڑھنا یہ اختیار ہے؟ جی ہاں اختیار ہے۔ آپ جب قعدے میں بیٹھتے ہیں تو دعائیں کرتے ہیں، کون سی دعا کرنی چاہیے؟ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، کیا ضروری ہے؟ جس عالم سے چاہے پوچھ لیے وہ کہے گا نہیں ضروری نہیں ہے، کوئی اور پڑھ لیں۔
تو ہر آدمی جانتا ہے کہ نماز کا ایک حصہ اختیاری ہے اور ایک لازمی. آپ نے آج قرآن کے درس میں کہا کہ قرآن فرقان ہے، حق و باطل میں فرق کرتا ہے، اور قرآن میں بھی بار بار کہا گیا ہے کہ اس کتاب میں واضح احکام ہیں. اگر یوں ہے تو پھر اختلافات کیوں ہیں؟ مثلا لا آف انہیریٹنس کے لیے شیعہ کے لیے اور ہے، سنیوں کے لیے اور، یہ تو ایک بڑا اختلاف ہے. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنا آسان نہیں ہے اور یہ ایک آسان کتاب نہیں ہے؟ یہ قرآن مجید تو بالکل واضح ہے اور وہ حق و باطل میں فرقان کے طور پر ہی آیا ہے، لیکن انسان اپنی عقل اپنے فہم کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اختلافات اس میں ہو جاتے ہیں، اور اختلافات کا باعث بعض اوقات فہم بھی نہیں ہوتا بلکہ ٹریڈیشن، تعصبات، وہ اس کا باعث بن جاتا ہے. تقلیدی ذہن اس کا باعث بن جاتا ہے، انسان کا تساہل اس کا باعث بن جاتا ہے. تو رکاوٹیں ہیں انسان کے اندر. کچھ انسان سے آپ یہ توقع کریں بہت واضح بات لکھ لیں، بہت واضح بات لیں. ابھی دیکھیں کیا ہوا ہے، یعنی پاکستان کے آئین کی ایک دفعہ میں ترمیم کی گئی، اس ترمیم کے موقع پر اس کی ایک تشریح کی گئی، اور اس کے کچھ دیر کے بعد معلوم ہوا کہ نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر جو بات بیان کی گئی ہے وہی بات اس سے سمجھی جائے. تو یہ تو ہمارے ہاں دیکھیے اب قومی سطح کے اوپر واقعہ ہو رہا ہے اس وقت. پھر اس کے بعد یہ معلوم ہوا کہ نہیں، اس کا امکان ہے کہ دوسری تعبیر بھی ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا اچھا ایک بل لے آتے ہیں تاکہ اس کا امکان ختم کر دیا جائے. تو کوئی بھی چیز ہو، انسان اس میں یہ سب مسائل پیدا کر لیتا ہے. یہ انسان کا مسئلہ ہے. فجر کی نماز سے پہلے اگر یہ پتہ چل جائے کہ غسل واجب ہو گیا ہے تو کیا اس وقت غسل کرنا ضروری ہے، یا دن کی ابتدا کے وقت کیے جانے والے غسل کے وقت کا انتظار کیا جا سکتا ہے؟ آپ کی نماز چلی جائے گی. یعنی یہ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ فوراً غسل کریں، آپ اسے مؤخر کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ فجر کی نماز تو بہرحال آپ کو فجر کے وقت ہی میں پڑھنی ہے تو نماز چلی جائے گی. اور نماز کا قضا کرنا کسی عذر کے بغیر یہ ایک ناجائز کام ہے. قرآن میں بار بار مشاہدات فطرت، انفس اور آفاق کی نشانیوں پر غور کر کے اللہ تعالیٰ پر یقین حاصل کرنے کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے. موجودہ دور میں، سائنسی دور میں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہر واقعے کی سائنسی توجیہ ممکن ہے. مثلا کائنات کا آغاز، انسان کا ارتقائی مراحل سے گزر کر موجودہ مقام تک پہنچنا. اس صورتحال میں اللہ تعالیٰ تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ کیا یہ بہتر نہیں کہ اب اس غور و فکر کو صرف قرآن پر اندھا یقین کہا جائے؟ وضاحت فرما دیں. بڑی دلچسپ بات آپ نے کہی. یعنی سائنس نے جو کچھ بیان کیا اس کے بعد تو اتنا غور و خوض ہو گیا ہے کہ پکار اٹھتا ہے آدمی کہ یہ خدائی کی بنائی ہوئی. کس چیز کی توجیہ ہو گئی ہے کہ یہ پتہ چل گیا کہ آپ سے آپ بن گئی. کسی چیز کے پروسیس کا دریافت ہو جانا یہ تو اور زیادہ اس کو غیر معمولی چیز بنا دیتا ہے. یعنی اب ہم بہت کچھ جان گئے ہیں اس کائنات کے بارے میں، اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حیرت انگیز ریاضی، حیرت انگیز نظم، حیرت انگیز وسعت، حیرت انگیز عظمت، اور اس کے اندر ایسے قوانین کار فرما ہے کہ آدمی متحیر ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے. تو سائنس نے تو انسان کو سرنگوں کر دیا خدا کے سامنے. غور و فکر کے وہ دروازے کھول دیے ہیں. پہلے تو غور و فکر کرنے کے لیے زیادہ چھت پہ چڑھ کے تارے ہی دیکھے جا سکتے تھے. اب تو غور و فکر کرنے کا اتنا سامان پیدا ہو گیا ہے کہ ہمارے پاس اتنی معلومات ہیں، اتنے ذرائع ہیں کہ ان کے اندر آدمی اترتا چلا جاتا ہے اور حیران ہوتا چلا جاتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جانوروں کے بارے میں، پرندوں کے بارے میں، حشرات الارض کے بارے میں جو تحقیقات ہوئی ہیں اور وہ کیسے کام کرتے ہیں، وہ انسان کو بالکل ششدر کر دیتی. وہ غور و فکر پہلے تو کرنا مشکل تھا، بلکہ اب بہت اس کا سامان بہم پہنچ گیا. اتنا مواد ہمارے پاس ہے کہ جتنا چاہیں غور و فکر کر لیں. تو آدمی پکار اٹھتا ہے کہ تبارک اللہ احسن الخالقین، کمال کر دیا اللہ تعالیٰ. بڑا تعجب ہوا مجھے یہ بات سن کے. غور و خوض کے دروازے تو سائنس نے اتنے کھول دیے ہیں کہ اب کوئی آدمی، اگر میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس وقت مسلمانوں کے بچوں کو علوم ہی جو قرآن کے علاوہ پڑھانے چاہیے وہ سائنس اور تاریخ. ایمان پیدا کرنے کے اتنے ذرائع پیدا ہو گئے ہیں جس کی کوئی حد نہیں. کیا فلسفے کا علم جو انسان کے اندر شکوک و شبہات ابھارتا ہے اس کا پڑھنا اور غور و فکر کرنا جائز اور ضروری ہے؟ آپ قرآن کا اچھا علم حاصل کر لیں، اس کے بعد فلسفے کا علم آپ کو بچگانا چیزیں محسوس ہوں گی. قرآن مجید کو پہلے اچھی طرح پڑھ لیجیے. یعنی آدمی کے لیے، میں فلسفے کا طالب علم ہوں، کوئی ناواقف آدمی آپ کے سامنے یہ بات عرض نہیں کر رہا. یہ واقعہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ لینے اور اچھی طرح پڑھ لینے کے بعد فلسفہ ایک بالکل بازیچہ اطفال محسوس ہوتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے انسان کے پاس علم کی شاہ کلید موجود تھی اور وہ کسی جگہ پر بیٹھ کر گروندے بنا رہا تھا اور توڑ رہا تھا. اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں. اسی وجہ سے
جیسے جیسے علوم میں ترقی ہوئی ہے تو فلسفہ مرتا چلا گیا, ختم ہو گیا. اب تو علم صرف سائنس ہے اور مسلمانوں کو اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے. یہ ہماری دنیا کی بھی ضرورت ہے اور اس سے زیادہ ہمارے دین کی ضرورت ہے. آپ کا حدیث کی حجیت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر حدیث حجت نہیں ہے تو اس کے حوالے سے اپنی بات کو موقت کیوں کرتے ہیں؟ یہ آپ کو میرے بارے میں کیسے بدگمانی ہوئی؟ میں جب تحقیق کر لیتا ہوں کہ یہ حضور کا فرمان ہے تو اس کو ایسے ہی سمجھتا ہوں جیسے حضور آپ فرما رہے ہیں. حجت نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ پیغمبر کے ارشاد, پیغمبر کے قول و فعل کے مقابلے میں سرتابی تو کفر ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ میرے لیے حجت ہے اس لیے کہ میں نے اس کی تحقیق کر لی, مجھے اطمینان ہو گیا. ہو سکتا ہے آپ مجھ سے اختلاف کریں. ایک مسلمان کی دینی ذمہ داری کیا ہے اور اس کو کیسی زندگی بسر کرنی چاہیے؟ مسلمان کی دینی ذمہ داری ایک تو تفصیلی پہلو سے ہے, ظاہر ہے کہ بہت باتیں اس میں بیان کی جا سکتی ہیں, لیکن اجمال میں اگر بیان کیا جائے تو یہ ہے کہ اس کو جن چیزوں کو ماننا ہے ان کو پورے شعور کے ساتھ ماننا چاہیے. ویسے ماننا چاہیے جس کا ذکر حضور نے کیا ہے کہ جو آدمی اللہ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور میرے پیغمبر ہونے پر راضی ہو گیا, یعنی اس شعوری سطح پر اس کو ماننا چاہیے. نیک عمل کرنا چاہیے. جو سچی بات اس کو معلوم ہوئی ہے اپنے گرد و پیش میں, اپنے ملنے والوں میں اچھے طریقے سے حکمت کے ساتھ اس کو پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اگر وہ اپنے معاشرے میں دیکھے کہ کوئی دین کی خدمت کا کام ہو رہا ہے اور ایسا کام ہے جو اس کے نزدیک صحیح ہے, درست ہے, تو اس کا ساتھ دینا چاہیے. یہ موٹی موٹی باتیں ہیں, یہ قرآن مجید میں لکھی ہوئی, ان کے لیے کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے, سادہ باتیں. یہ میں جاننا چاہتی ہوں کہ قرآن پاک جو ہے دنیا میں مسلمان اس کی ریگولر تلاوت کرتے ہیں, لیکن ہم عربی, موسٹلی جو مسلمان ہیں وہ عربی نہیں جانتے اور وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں, اور یہ انکریج کیا جاتا ہے کہ عربی کی تلاوت ضرور کی جائے. جبکہ میں ذاتی طور پہ یہ محسوس کرتی ہوں کہ اگر قرآن سے ہدایت لینی ہے تو جو آپ کی اپنی زبان ہے اس میں اسے میکسیمم پڑھا جائے تو زیادہ سے زیادہ مزہ بھی آتا ہے اور اچھا بھی لگتا ہے اور ہدایت واقعی ملتی محسوس ہوتی ہے. تو کیا یہ ضروری ہے کہ پہلے پھر ہر بندہ عربی جانے اور پھر وہ اس کو پڑھے, یا یہ ہے کہ وہ اپنی زبان میں پریفرنس دے اور پڑھتا رہے؟ کیونکہ اس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ آپ اردو میں قرآن یا انگریزی میں قرآن کم سے کم پڑھیں, عربی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے اس کے اوپر فوکس ہونا چاہیے. اور میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ اردو میں پڑھیں یا عربی میں پڑھیں یا انگلش میں پڑھیں, تو آپ جس میں سب سے زیادہ سمجھتے ہیں آپ کو اس میں سے کس زبان میں پڑھنا چاہیے؟ یہ قرآن مجید جس مقصد کے لیے ہم کو دیا گیا ہے وہ تو خود قرآن نے بیان کر دیا ہے کہ کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے, یہ بڑی بابرکت کتاب ہے اور یہ اس لیے نازل کی گئی ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں. تو اب ظاہر ہے کہ اگر آپ کو اس کی آیتوں پر غور کرنا ہے, اس سے نصیحت حاصل کرنی ہے, تو پھر تو سمجھ کر پڑھے بغیر یہ ہو نہیں سکتا کسی طرح. مسلمان جس طرح کہ آپ نے فرمایا اس وقت عربی زبان سے واقف نہیں ہے, ان کی اسی کمزوری کے پیش نظر اہل علم اس کا اردو میں ترجمہ کر رہے ہیں, انگریزی میں ترجمہ کر رہے ہیں, دنیا کی اور زبانوں میں اس کے تراجم ہو رہے ہیں, اور پھر اس میں لوگوں کی مزید مدد کے لیے اس کی شرح, اس کی تفسیر بھی لکھی جا رہی ہے. تو آپ جب قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے اس کو پڑھتے ہیں تو اس وقت تو ہر حال میں آپ کو اس زبان میں پڑھنا چاہیے جس سے آپ اس سے ہدایت حاصل کر سکیں, اس کو سمجھ سکیں, اس پہ غور کر سکیں. ظاہر ہے کہ ترجمہ کرنے والا بھی انسان ہے, تفسیر لکھنے والا بھی انسان ہے. پھر آپ یہ جانتے ہیں کہ کسی بہت اعلیٰ درجے کے ادب پارے کو دوسری زبان میں ترجمہ کر کے آپ بس اس کا مدعا ہی منتقل کر سکتے ہیں, یعنی اس کا حسن بیان تو منتقل نہیں کر سکتے. تو آپ جو کچھ بھی سمجھ سکتے ہیں وہ اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ قرآن کو ایسے ہی پڑھا جائے. لیکن قرآن مجید کے معاملے میں ایک دوسری ذمہ داری بھی ہم پر عائد ہوتی ہے. وہ ذمہ داری یہ ہے کہ اس کتاب کو اس کے اوریجنل متن میں, اوریجنل ٹیکسٹ میں ہم کو آگے کی نسلوں کو منتقل کرنا ہے. اس لیے کہ اگر خدا نخواستہ اس کے ساتھ بھی وہی حادثہ ہو جاتا کہ اصل متن غائب ہو جاتا اور ترجمہ رہ جاتا, تو آج ہم اعتماد کے مقام پر نہیں کھڑے ہوتے. تو یہ بھی کرنا ہے. اس وجہ سے میں اس کا سختی کے ساتھ قائل ہوں
کہ قرآن مجید جب شائع کیا جائے تو اس کو تنہا ترجمے کے طور پر کبھی نہیں چھاپا جائے، یعنی ترجمہ اس کے تحت ہی ہونا چاہیے تاکہ ہر آدمی کو معلوم رہے کہ وہ اصل اوپر ہے جس کا میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں. اور اس اصل عبارت کو مسلمانوں کا پڑھنا، اس کو منتقل کرنا، بچوں کو پڑھانا، یہ بھی ایسے ہی جاری رہنا چاہیے تاکہ دونوں ذمہ داریاں ادا ہوتی رہیں، اس سے ہدایت حاصل کرنے کی ذمہ داری، اس کے متن کے منتقل کرنے کی ذمہ داری، تو یہ دونوں ادا ہوتی رہنی چاہیے. دونوں کا مقصد بالکل الگ الگ ہے اور دونوں کو الگ الگ رکھنا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں نہ وہ مقصد پیش نظر ہے نہ وہ مقصد پیش نظر ہے، ایک اور مقصد پیش نظر ہے، وہ ہے ثواب حاصل کرنا. وہ میں نہیں جانتا کیا چیز. جو چیز قرآن نے بتائی ہے ہم کو وہ یہ ہے کہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے پڑھو اور ہمیں منتقل کرنا ہے اس کو دوسروں تک. اس کا متن ہر حال میں محفوظ رہنا چاہیے. اور متن محفوظ رہنے کا کام جو ہے یہ ہوا ہی اس طریقے سے ہے کہ مسلمانوں میں بڑی شدید تعصب رہا ہے اس معاملے میں کہ اصل کو کہیں ادھر ادھر نہیں ہونے دینا. ورنہ جتنے حملے ہوئے ہیں قرآن مجید پر ہماری تاریخ میں وہ ایک دلخراش داستان ہے. آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے کیا کچھ ہوا ہے. یعنی اللہ کا یہ کوئی غیر معمولی کرم ہے، ورنہ اس کی تاریخ کبھی سنائی جائے تو وہ مجلدات میں مرتب کی جا سکتی ہے کہ اس قرآن مجید کے متن کو خراب کرنے میں، اس میں تحریفات کرنے میں کیا کیا جسارتیں مختلف ادوار میں کی گئی. اسی وجہ سے محفوظ رہا ہے کہ اب بھی صورتحال یہ ہے کہ مراکش سے لے کے انڈونیشیا تک ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچے کو بھی بہرحال اس کا متن پڑھا رہے ہیں، تو اس کو آسان نہیں رہا پھر ادھر ادھر کرنا، محفوظ رہا. تو یہ دو الگ الگ ذمہ داریاں ہیں، ان کو الگ الگ ہمیشہ رکھنا چاہیے. جب آپ کو ہدایت حاصل کرنے کے لیے پڑھنا ترجمہ پڑھیے، اس لیے کہ آپ اسی کو جان سکتے. رمضان المبارک میں نماز تراویح کو جان بوجھ کر یہ سمجھ کر چھوڑا جا سکتا ہے کہ یہ دین میں ایک بات کا اضافہ ہے. اگر آپ کی تحقیق یہی ہے تو پھر تو آپ کو قریب بھی نہیں جانا چاہیے اس کی. یعنی سمجھ کر چھوڑنے کا مطلب، آپ کی اگر تحقیق یہ ہے، میری تو یہ تحقیق نہیں ہے، میں جو اس کے معاملے میں نقطہ نظر رکھتا ہوں وہ میں نے بیان کر دیا ہے. اور اسحاق ناگی صاحب ہر سال اس کو تقسیم بھی کر دیتے ہیں تو وہ آپ تک پہنچ بھی گیا ہوگا. میری تو رائے نہیں، میرے نزدیک یہ تہجد کی نماز ہے، حضور نے اجازت دی ہے کہ پہلے وقت پڑھی جا سکتی ہے. اس لیے بات کا اضافہ تو صرف اتنی سی چیز ہے کہ اب لوگوں نے اس کو گویا اسی وقت کی نماز بنا لی ہے. میرا نام شہنشاہ محمد باجوہ ہے. مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ یہ نام درست نہیں، کیا یہ نام تبدیل کر لینا چاہیے؟ اگر تو آپ واقعی شہنشاہ ہیں تو تبدیل کر لیں، اور اگر نہیں ہے بس نام ہی رکھا ہوا ہے تو بھائی نام میں کیا پڑا ہے. یعنی آپ کی ماں نے ظاہر ہے خوش ہو کر کہ میرا بیٹا شہنشاہ ہوگا نام رکھ دیا ہوگا، تسلی ہو گئی ان کی. ہمارے یہاں دیکھیے کیسے کیسے نام لوگ رکھ دیتے ہیں بعض، شہنشاہ محمد باجوہ. تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے ایسا، شہنشاہ بن کے نہیں رہنا چاہیے، نام رکھنے میں کچھ نہیں ہوتا. یہ سوال ہے جی کہ پچھلے ہفتے کی رات کو عالم آن لائن میں یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا کوئی مسلمان کسی سکھ یا ہندو کی دعوت پر اس کے گھر میں روزہ افطار کر سکتا ہے؟ تو جواب دیا گیا کہ چونکہ ان کی کمائی حرام کی ہوتی ہے لہٰذا ان کے گھر افطار کرنے سے روزہ قبول نہیں ہوگا. اگر جانا ضروری ہو تو کھجور یا نمک ساتھ رکھ لیں اور اس سے روزہ کھول میں بعد میں اضطرارن کچھ کھا لیں. اس طرح تو بیشتر مسلمان بھی اپنی روزی میں حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتے، کیا ان کے ساتھ روزہ کھولنا جائز ہوگا؟ میڈیا میں اس طرح کی باتیں ہمارے دین کے بارے میں کتنی غلط فہمیاں پیدا کرتی ہیں، کچھ کرنا چاہیے. یہ بھی بتائیے کیا کرنا چاہیے؟ ایسی باتوں پر صبر ہی کیا جا سکتا ہے اور کیا کیا جا سکتا؟ یہ دیکھیے نا، یہ کیسی خلاف عقل بات ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس وقت جتنا پاکیزہ رزق بہت سے غیر مسلموں کا ہے، مسلمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. یعنی مسلمانوں کے ہاں تو رزق کی پاکیزگی، حلال حرام، یہ قصہ ماضی ہو چکے ہوئے. یعنی میں کوئی مذاق کی بات نہیں کر رہا، یہ حقیقت ہے کہ اس وقت آپ جو لوگ منڈیوں میں، بازاروں میں کام کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، ان سے ملے تو ان میں سے بہت اچھے مذہبی لوگوں کا بھی کم و بیش یہ عقیدہ ہے کہ نماز اور چیز ہے اور کاروبار کے لیے جھوٹ بولنا اور چیز، دھوکہ دینا اور چیز، فریب دینا اور چیز. بے تکلف کسی آدمی کو آپ غلط چیز بتاتے، دکھاتے اور بیچ دیتے. اندازہ کر سکتے نہیں کتنا بڑا دھوکہ ہے، کتنی بڑی بات ہے. غبن، خیانت کوئی مسئلہ نہیں ہمارے لیے. جس پیغمبر نے یہ فرمایا اور جس کی ہم امت ہیں
کہ من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ میرے ساتھ اپنا کوئی تعلق نہ رکھے. ذرا نگاہ ڈال کے دیکھ لیجئے کیا صورت ہے. یعنی آپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر مجھے بتائیے ہاں کوئی آدمی اس طرح کے کسی مرض میں مبتلا ہو کہ جس میں اس کو کوئی لائف سیونگ ڈرگ کی ضرورت ہو اور آپ کو ایک طرف پتہ چلے کہ یہ پاکستان کی بنی ہے دوسری طرف امریکہ کی ہے، کیا قبول کریں گے؟ اس کے بعد اس طرح کے جوابات دینا، اس کے بارے میں یہی کہہ سکتا ہوں میں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. کچھ نہیں ہو سکتا. صحیح طریقے سے حج ادا کرنے کے لیے کوئی اچھی سی کتاب تجویز فرما دے. اچھی سی کی شرط لگا کے آپ نے میرے لیے سب مشکل کر دیا ہے. جواب اس کا، میری اپنی کتاب چھپ کے آ رہی ہے تو اس کو آپ پڑھ لیجیے گا.